یہ بہت حساس قسم کا درا ہے، یہ عام درختوں کی قسم کا نہیں ہے، اس لیے صرف بانو میں درا ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں یہ مال جاتا ہے۔ جس دن دھوپ اچھا ہوتا ہے اس دن پھل بھی زیادہ دیتا ہے، اور جس دن بادل ہوتا ہے نا اور گرمش کم ہوتا ہے، حرارت ان کو کم ملتی ہے، تو اس کا پھل بھی کم ہوتا ہے۔ یہ اس حساب سے ہم پھر چلتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، بہت عزیز چیز ہے۔ اگر آپ نے بنو کا مٹھاس بھرا انجیر کبھی نہیں چکھا تو یقین مانیں کہ آپ پاکستان کے بہترین پھلوں میں سے ایک سے محروم ہے۔ یہ وہی انجیر ہے جو کبھی اپنی شیلف لائف کم ہونے کی وجہ سے صرف بنو تک محدود تھا، لیکن آج بہترین پیکنگ اور ترسیل کی بدولت ملک کے مختلف شہروں کی منڈیوں تک پہنچ رہا ہے۔ آخر بنو کے اس انجیر میں ایسا خاص کیا ہے جو پورے پاکستان میں اپنی پہچان بنا رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آزاد ڈیجیٹل کے اس خصوصی رپورٹ میں۔ یہ تقریباً ہم 4-5 سال سے اس کام سے وابستہ ہیں، اور اس میں بہت محنت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سردیوں کے موسم سے لے کر آج تک یہ سپرے بھی مانگتا ہے، کھاد بھی مانگتا ہے، گوبر بھی ہم دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا فاسفورس دیتا ہے، مطلب کہ مختلف قسم کے ادوات ہیں اس کو ہم، کیونکہ یہ بہت حساس قسم کا درا ہے، یہ عام درختوں کے قسم کا نہیں ہے، اس لیے صرف بانو میرے یہ درا ہوتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ محنت کی وجہ سے یہ جو نا پہلے بانی تک محدود تھا اس کا جو پال ہے، ابھی دبئی سے لے کے نا جو نا پشاور، اسلام آباد، پورے پاکستان میں اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ جو میوہ ان کا ہم اس کو پہنچاتے ہیں، آرڈر پہ بھی پہنچاتے ہیں، مطلب کہ لاہور بھی جاتا ہے، کراچی بھی جاتے ہیں، ہر جگہ پر الحمدللہ ابھی اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گیا۔ پہلے جیسا نہیں، پہلے اس کا ڈیمانڈ بھی صرف بانی ہی میں تھا، اتنا باہات بھی نہیں تھا، لیکن اس کا جو ہے نا پروفٹ بھی اچھا ہے، تو اس لیے ابھی لوگوں نے بہت محنت کیا ہے، اور ہم خود بھی اس میں بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ صبح ہم آتے ہیں تقریباً 12:30-1 بجے جاتے ہیں، اور پھر 2 بجے واپس آتے ہیں، پھر 2 بجے پہ شام کا نماز بھی ہم ادھر ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس میں بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ ہمیں اس کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ کراچی کا مال کیسا بناتے ہیں، وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اور جو پشاور کا مال ہوتا ہے وہ ہم الگ طریقے سے بناتے ہیں، کیونکہ ہم شہر کے نصاب سے ہم بنا دیتے ہیں، لیکن یہ تو ویسے بہت نازک پال ہے نا، تو اس لیے ہم اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ہر جگہ کو اپنا ہی پال ہم بنا کے اس کا جو یہ چیز ہم بناتے ہیں نا، تو اس لیے پھر یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ پر یہ ہے بہت حساس، کیونکہ بہت بڑا درا ہوتے، 3-4 سال محنت اس پر آپ لگا دیتے، ایک ہی کیڑا جو ہے نا اس کو ختم کر دے، لیکن اس کا دوات بھی ہم بہت زیادہ استعمال کریں، محنت تو اس میں بہت زیادہ ہے، پروفٹ ہے، لیکن جب موسم لحاظ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسے وجوہات آ جاتے جیسے گلہ باری ہو جاتے، تو اب یہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ گلہ باری ہو گیا، تو اس کا وہ پہلے جیسے نہیں تھا جو پہلے ہم اس میں 80-90 تک ہم بناتے تھے، ابھی تقریباً 40-45-50 تک جاتا ہے، لیکن پہلے جیسے پروفٹ نہیں ہے، کیونکہ پہلے جس پہ گلہ باری ہوئے تقریباً 2 مہینے پہلے، الحمدللہ اس میں تقریباً 40-45-50 تک کبھی بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی 9 بجے آرڈر مل جاتے ہیں کہ 10-15-20 بھیجوا دو، پھر ہم ادھر بھیجتے، پھر جو وہ تیار کرتے، بیچ میں اور ڈیمانڈ آتے، مثلا لاہور سے آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اتنا بنا دو، پھر ہم لاہور کو بنا دیتے، اس کا کوئی ٹینٹیبل نہیں ہوتے، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک آرڈر آتا ہے، اور ہم کراچی کو بھی بھیج دیتے ہیں، اسلام آباد بھی ہمارا مال جاتا ہے، پشاور تو ڈیلی مال جاتے ہیں، پشاور بھی جاتے ہیں، بنو بھی جاتے ہیں، اور بنو میں جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بھی بہت سے افسران صاحبان ہیں جو ڈیمانڈ کرتے، تو ہم اس کو بھی بھیج دیتے، ڈیلیوری کی طرح بھیج دیتے ہیں، باقی چرسادہ تک ہم جاتے ہیں، چرسادہ، پشاور، کراچی، لاہور، دبئی تک بھی جاتے ہیں، مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں یہ مال جاتا ہے۔ دیکھو یہ تو وقت پر بھی ڈیمانڈ ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب باہر بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو بھی اس کا جو قیمت ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو کلو بھی حساب سے مطلب کہ، اور ہم نے تو کبھی ادھر کلو کے حساب سے دیا نہیں ہے، 4-3 کلو تو ہم ویسے جو بھی بچہ بھی آتے، کوئی بوڑھی آتے، کیونکہ پورا علاقے کا اپنا لوگ ہوتے، ان کو تو ہم ویسے حساب میں دے دیتے، فی سبیل اللہ دیتے، کلو ہم نہیں دیتے، شہر میں ہوتا ہے کبھی 500 تک، 500 سے لے کے 350 200 تک کبھی آ جاتا ہے، یہ تو نیچے اوپر جاتا ہے، مطلب کہ موسم کے ڈیپانڈ پہ ہوتا ہے، جس دن دھوپ اچھا ہوتا ہے اس دن پھل بھی زیادہ دیتا ہے، اور جس دن بادل ہوتا ہے نا اور گرمش کم ہوتا ہے، حرارت ان کو کم ملتی ہے، تو اس کا پھل بھی کم ہوتا ہے، یہ اس حساب سے ہم پھر چلتے ہیں۔
देखो ये ऐसा होता है कि उसका जब पानी नीचे से काम हो जाता है तो इसका जो पाल है ना वो छोटा हो जाता है और उसका वो जो खूबसूरती होता है ना वो नहीं। और इस पर जब बारिश हो जाते है तो एकदम ये लाल और सफ़ेद भी ज़्यादा होता है और जो तीन का अंजीर का पाल है ये भी मीठा भी होता है और मोटा भी होता है। इसमें बहुत डिफरेंट है मौसम के लिहाज से। अगर रात को बादल हो गया और दिन को धूप हो गया तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। अगर दिन रात को मतलब के बादल नहीं होते दिन को बादल होते हैं तो एकदम डाउन होता है और उसका जो खूबसूरती में ना उसमें भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं क्योंकि काम ऐसा होना चाहिए जो कोई और नहीं करता। तो ये हमें खुशी भी होती है कि इनसे लोगों को फ़ायदा होता है क्योंकि इसका जिक्र तो कुरान पाक में है तो बहुत अजीज़ चीज़ है। तो मेहनत तो बहुत है लेकिन हम अपने मेहनत पे बहुत खुश होते हैं क्योंकि लोगों की भलाई के लिए हम काम करते हैं। ठीक है कि हम अपना मेहनत करते हैं उससे पैसा हम भी कमाते हैं पर हमारा ज़्यादातर तवज्जो जो है ना लोगों के ऊपर है क्योंकि हमारा मुल्क वैसे भी बहुत गरीब है। तो हमारा कोशिश भी होती है कि हम हर किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। ये जो अंजीर का जो दरख्त है ना ये ज़्यादातर मिट्टी पे डिमांड करते हैं। इसकी जो परवरिश है हमने खुद भी पहले इसका जो है ना इस मिट्टी का लेबॉर्ट्री किया है और लेबॉर्ट्री के बाद ये महसूस हो गया कि ये जो है ना ये ज़मीन ये मिट्टी ये बंद का जो मिट्टी खासकर हमने अपना जी भी चेक किया शहर में गया इसका मिट्टी लेके गया और उसको चेक किया तो उसने हमें ये रिपोर्ट दी कि आप इस पे अंजीर लगा सकते हैं। और बाकी जगह पर इसलिए भी नहीं होते कि ये हर किसी का ना अब हवा पे डिमांड होता है मिट्टी पे डिमांड होता है पानी पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बानो का एरिया है ना ये इसके लिए बहुत प्रिफिट है और बहुत फ़ायदेमंद है। तकरीबन ये 8-9 साल हो गए कि ये काम कर रहा हूँ अंजीर का। पहले अपने बन में था अभी जहाज तकरीबन 2 साल हो गए कि ये कराची इस्लामाबाद और पेशावर इसको भी उधर भी भेज देते हैं। इधर से तकरीबन शाम के वक़्त ये दर्शन वगैरह को देते हैं वो ले जाता है पेशावर। उधर पेशावर मंडी में इस्लामाबाद मंडी में उधर वो भेज देते हैं। फिर उधर से हमारे लिए वो बिल जो पैसे वगैरह नहीं है वो भेज देते हैं इधर। अपने तकरीबन 3 महीने होते हैं इसका सीज़न और इससे पहले इसको कार्ड वगैरह भी देते हैं। इसकी ये कार्ड नहीं है ये भी देते हैं और बाकी वो है दवाई मवाई सब कुछ इसको देते हैं। इसकी दवाई नहीं है दवाई वगैरह ये सामान जो होता है ये इसका पूरा हर साल अगर दवाई नहीं दिया तो इस पर मर्ज लगता है। जो इस पर लग जाए इस तरह जो ये नहीं है जो कड़ा है ये मर्ज का है। ये मर्ज लग जाता है फिर सब खत्म हो जाता है। ये पेवना बोलते हैं पुस्तिक के ज़ुबान में और है चौबन। ये उधर जो मंडी में ले जाते हैं फिर इसको बेचते हैं। ये तकरीबन इधर बंद से हम लोग बेचते हैं पेशावर पिंडी और जो ऑनलाइन मांगता है उसी को भी बेच देते हैं। इसको देते हैं फिर पहुंच जाता है वो पैसे बेचते हैं फिर 5 मिनट में बनाते हैं। ये तकरीबन रोज़ाना सुबह के वक्त जितने 4 ऑर्डर में देते हैं और वो उसको पहुंचा देते हैं दर्शनों को देता है पिकअप को और वो ले जाता है।